بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر رتی برابر بھی، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر رتی برابر بھی، ذرے برابر بھی اگر تمہارے اعمال خیر میں تھوڑا بہت شرک پایا گیا تو قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ پھر ہم ان کے اعمال کو دھتکار دیں گے، پھینک دیں گے، ہمارے یہاں ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم اس اپنی روزمرہ کی زندگی میں آئے دن ایسے معاملات، ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں سمائے رکھتے ہیں۔ سوسائٹی میں، معاشرے میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں ایسی بے تحاشا عقائد ملتے ہیں کہ جو عقائد سراسر اللہ کے ساتھ میں شرک سمجھے جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ اگر رتی برابر بھی شرک ہے تو اعمال خیر قبول نہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، جیسا میں نے شروع میں آپ کے سامنے مثال دی تھی، آدمی 60 سال، 70 سال، 50 سال عبادت کر کے یہاں سے جا رہا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جب اس کا حساب لیا جا رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ سارے اعمال ہمیں منظور نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ میں عقائد درست نہیں تھے۔ تو پھر ہماری نمازوں کا، ہماری تلاوت کا، ہماری ذکر کا عزیز بزرگ اور دوستوں کیا انجام ہوگا؟ اس لیے آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوستوں میں جو بدعات، خرافات پائے جاتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ میں شرک ہو رہا ہے، یہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم جان بوجھ کر کچھ تو وہ ہیں جو کہہ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دل میں رکھ لیتے ہیں کہ بھئی وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، دیر نہیں ہے کہ آگ جو وہاں لگی ہے وہ ہمارے گھروں میں آ کر لگ جائے، اس بات میں کوئی دیر نہیں۔ اور اللہ رب العزت کو جو سب سے خطرناک ناپسند عمل ہے وہ اللہ کے ذات عالی کے ساتھ کسی کو شرک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کرنے کے تیار ہوتا ہوں، لیکن شرک جیسے گندے عمل کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑائی تو اللہ کی چادر ہے، اگر کوئی اس میں ٹانگ لڑاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دماغ پر ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایک چلے کی جماعت میں چلا جائے، 3 دن کی جماعت میں چلا جائے تو جو کیفیت، جو حالات، جو اثرات اس کے یہاں مقام پر ہوتے ہیں وہ 3 دن اور چلے میں جانے کی وجہ سے اس کے دماغ کے وہ اثرات، وہ ماحول ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول کا اثر دماغ پر ضرور ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں عزیز بزرگ اور دوستوں، یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، خصوصاً اس ملک میں یہاں ہر سماج کے لوگ رہتے ہیں، ہر چیز کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہم اپنے عقیدوں پر پختہ نہیں رہیں گے، اپنے عقیدوں کی فکر نہیں کریں گے تو عزیز بزرگ اور دوستوں یہ بات دور نہیں ہے کہ ان کے ماحول کے اثرات بھی ہمارے دلوں پر اثر کر جائے۔